حافظ آباد کے معاملے میں. یہ ڈسٹرکٹ آپ لوگوں کا ڈسٹرکٹ ہے, یہ ڈسٹرکٹ ہمارا ڈسٹرکٹ ہے. اس کا فائدہ نقصان 12 لاکھ پاپولیشن کا ہے. اس کا نقصان ہمارا سب کا نقصان ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو محسوس کرنے والے ہیں, کچھ لوگ ایسے ہیں جو محسوس نہیں کرتے, بے حس انسان ہیں. لیکن میرے پاس تو بہترین فورم آپ کے ہی ہے کہ جب بھی آپ نے مجھے بلایا یا میں اپنی کچھ چیزوں کی کوئی چیز بات اپنا میسج اپنی پبلک تک پہنچانا چاہتا ہوں تو وہ میرے پاس آپ لوگ ہیں. اور میری اچھی بات کو بھی آپ بالکل میری پبلک تک پہنچاتے ہیں. اگر کوئی ایسی بات ہے نیگیٹو کو میری بات ہوتی ہے تو مجھے سیکھنا پڑتا ہے کہ یار یہ کام ٹھیک نہیں ہم کر رہے تو ہمیں اس کو بہتر کرنا چاہیے. سو حافظ آباد کا جو کلچر ہے رچ کلچر ہے, ٹھیک ہے. اب ہمارے ڈیسیژنز ہمارے فیصلے حافظ آباد کے حوالے سے ہونے چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جی حافظ آباد کو پبلک کو اگنور کر کے تو ہم بڑے بندے بنے, ہمارے بڑے پروٹوکولز ہوں. تو اس موقع پہ میں مناسب تو نہیں سمجھتا, لیکن مجھے موقع ملا آپ کے درمیان, شاید پھر کبھی ملے, کب ملے. لیکن ایک بات ضرور کروں گا, ایز اے ورکر ہونے کی حیثیت سے, ایز اے MNA حیثیت نہیں ہوئی. یہ میرا ورکر کی جو سٹیمپ لگائی ہے نا جی, پچھلے دنوں ایک سوئی گیس کا افتتاح ہوا ہے, اس کے اوپر لگ گئی ہے. لیکن اس کے اندر 2-3 باتیں ہوئیں کہ جی ایک تو پرچہ ہم لے کے گئے تھے, اب ایک پرچہ لے کے آئے ہیں, ٹھیک ہے. وہ پرچہ جو صاحبان کہہ رہے تھے ان کو شرمندگی ہونی چاہیے, اور جو سن رہے تھے اور جو ساتھ بیٹھے ان کو بھی شرمندہ ہونا چاہیے کہ ریزائن تو میں نے خود کیا ہے, تو میری ساری پارٹی نے کی ہے. کون سا پرچہ لے کے, اگر میرے ایک کا پرچہ لے کے آتے تو مجھے بھی ہوتا کہ یار یہ بڑے پاورفل لوگ ہیں. لیکن انہوں نے وہ جو پرچے میرے کی بات کی, وہ تو میں بڑے شوق کے ساتھ پاکستان کے لیے رجیم چینج کے اوپر ریزائن کر کے آیا تھا, آج سے 10 مہینے پہلے کر کے آیا تھا. میرے اکیلے کا منظور نہیں ہوا. اگر ان میں پاور ہوتی تو میرے اکیلے کا منظور کراتے. اگر ان میں پاور ہے, میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں, لڑے آئے الیکشن, ضمنی الیکشن ہونے والا ہے, چلو اب 4 دن بعد شیڈیول آ جائے گا. ہمت ہے تو جو باتیں کر کے کہ لڑے الیکشن ادھر آئیں, مقابلے میں کھڑے. ٹانگیں جو ان کی کانپ رہی ہیں, الیکشن فیس نہیں کر رہا, بائی کاٹ کرنے کے لیے یہ لوگ بھاگ رہے ہیں, باتیں پتہ نہیں کس طرح کی کرتے ہیں. دوسری بات انہوں نے یہ کی جو میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ کے درمیان مجھے کرنی چاہیے کہ جی جب ہمارا دور آیا تو سیرا MNA بنی تو ہم نے پہلے ایڈوائزر بنا دیا اس کو. اچھا جی دوسری دفعہ وہ وزیر بن گئی. کیا یہ تو اب وزیر بنی ہے؟ پاکستان کی تاریخ میں حافظ آباد کا سب سے پہلا وزیر میں ہوں, ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ میری پارٹی نے نہیں بنایا. جب پارٹی سے وزارتیں آپ لے لیتے ہیں نا تو پھر ضلع کی ڈیولپمنٹ رک جاتی ہے. ہر چیز ہر پارٹی اور ہر وزیر اعظم آپ کو نہیں دیتا. جب آپ خود اپنے لالچ میں آتے ہو, آپ جھنڈے کی خاطر اپنے ضلع کی عوام کو قربان کرتے ہو, تو پھر ڈیولپمنٹ آپ کیا کہ اربوں روپے ہیں, وہ اربوں روپے کی بات نہیں سنتے کہ جی وزیر بن گئے ہو. لیکن ایک ورکر ہونے کی حیثیت سے میرے لیے ایک مشکل بھی تھا. میرا کمپٹیشن میرے والد صاحب کے ساتھ ہے, تاکہ انہوں نے ایک چیز جو سیٹ کی ہے ضلع کے اندر, میں کہتا ہوں اس چیز کو آگے لے کے چلو. لیکن میرا سیرا کے ساتھ تو کمپٹیشن ہی نہیں ہے. آئے الیکشن کمپین میں پتہ چلے ضمنی کرواتے ہیں تو دیکھ لیں گے, دودھ پانی ہو جائے گا. لیکن حافظ آباد کی عوام کو اتنا شعور آ گیا ہے آپ کی وجہ سے کہ اب ہر برے اور اچھے کی سب کو تمیز ہے. وہ جو ان کو بھیڑ بکریاں سمجھتے تھے وہ اب نہیں بنیں گی. جو ایک نعرہ لگاتے تھے کہ جی شیر کا ووٹ ہے, اب شیر کا ووٹ نہیں ہوگا. اب لوگوں کی اپنی حیثیت کے اوپر ووٹ ہوگا. ایک ورکر کا ووٹ ہوگا, ایک چودھری کا ووٹ نہیں ہوگا جو وزارتیں بھی انجوائے کریں تو پھر پبلک میں آ کے ووٹ بھی لیں. یہ ایسے نہیں ہوگا. لیکن یہ میں مناسب سمجھتا تھا کہ یہ 2 باتوں کا جواب دینا اس موقع کے اوپر, تاکہ حافظ آباد کی کریم لوگ میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں, اور میری آواز جو ہے یہ آگے آپ بھی اس کو آگے لے کے چلیں گے اور سوشل میڈیا کے اوپر چینلز کے اوپر اس کو چلائیں گے. لیکن یہ خوشی کا موقع تھا تو اس موقع میں میں بھی شریک تھا, تو میں نے کہا چلو حافظ آباد کے حوالے سے بھی 2-4 باتیں ہو جانی چاہیے. لیکن مناسبت ٹائم کی مناسبت
کی کمی کی وجہ سے اور تو میں نہیں کوئی کرنا چاہتا، لیکن انشاءاللہ حق اور سچ کی فتح حافظ آباد کے اندر ہوگی، برے اور اچھے کی تمیز سب کو کرنی پڑے گی، اور ان کو بھی سکھانا پڑے گا سب کو، اور سب کو سیکھنا بھی پڑے گا، اور انشاءاللہ الحمدللہ جو آپ کے بھائی نے آپ کے بیٹے نے کیا حافظ آباد کے اندر، یہ تو بڑی چھوٹی چیزیں ہمایوں بھائی کر رہے تھے، لیکن اس سے کافی چیزیں بہت آگے چلی گئی ہیں، ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ کبھی اللہ نے ٹائم اور موقع دیا تو اس سے زیادہ اپنے حافظ آباد کو آگے لے کے چلوں گا۔ یہ میرا کام نہیں ہے، ایک ورکر ہونے کی حیثیت سے آنے والی نسلوں کا مستقبل کے کام ہے۔ لوگ اپنی لیے تو اکثر جبار بھائی ایک شعر بڑا مجھے یاد آتا ہے، اپنے لیے تو جیتے ہیں، اوروں کے لیے جی کر دیکھ، اپنی خاطر سب اپنے پیتے ہیں، اوروں کی خاطر جی کر دیکھ، اپنے آنسو سب پیتے ہیں، اوروں کے آنسو پی کر۔ تو یہ ہے حافظ آباد۔ تو انشاءاللہ جی اللہ خیر کرے گا جی، انشاءاللہ حافظ آباد کی ترقی میں اب ہم سب لوگ اکٹھے ہیں، انشاءاللہ حافظ آباد کو ہم نے بہتر لے کے چلنا ہے۔ تھینک یو سو مچ سر۔ اس کے اندر بالکل ایسے ہے جی، وہ ایک تو کل بھی ایک نیوز چل رہی تھی، وہ تو فیک نیوز مجھے لگی، شاید وہ ہو اللہ کرے، لیکن جو ابھی نیوز ملی ہے کہ جتنے بھی سی ایم صاحب کے آرڈر تھے وہ انہوں نے سسپینڈ کر دیے، جو آج کی خبر ہے، ابھی کی 1 گھنٹہ پہلے کی، لیکن نگران سیٹ اپ کر نہیں سکتا، ٹھیک ہے، لیکن جو ہمارے آج چیف سیکرٹری ہیں بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے، وہ کمشنر رہ چکے ہیں زید زمان صاحب۔ زید زمان صاحب ہمارے سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو تھے، انہوں نے کہا کہ شوکت بھائی انشاءاللہ ابھی بھی مجھے انہوں نے بالکل کلیئر کہا ہے کہ جی انشاءاللہ آپ کا ضلع میں واپس لے کے آؤں گا، تاکہ وہ بھی ہمارے وسیب کے رہنے والے ہیں، ہمارے ساتھ کے ضلع میں رہنے والے ہیں، ان کو ہمارا احساس بھی ہے اور ہماری پبلک کی تکلیف بھی ہے، تو اللہ نے ان کو چیف سیکرٹری بنا دیا، تو وہ بھی ہمارے لیے کوشش کر رہے ہیں، اور میری پہلی اور آخری پرائورٹی ہے، اور حافظ آباد کی عوام کے ساتھ بھائی جان بالکل کھلی بات ہے کہ ضلع میرا واپس آئے گا، چاہے مجھے جو بھی کرنا پڑا، یہ دوسری کوئی رائے ہی نہیں ہے، اس کے کوئی کمپرومائز ہی نہیں کریں گے، ٹائم اور حالات کو بھی دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ، تو ضلع میرا واپس آئے گا بھائی جان، اور ہم گجرانوالہ کے ساتھ ہی رہیں گے۔ بہت مہربانی، شکریہ۔